صل على محمد وآل محمد. مہدی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام محمد توقی علیہ السلام، دسویں امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام مہدی علیہ السلام. صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ باللہ فصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الہ الا اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. مومنین مومنات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے کی مجالس کا یہ سلسلہ، جس کا آغاز پرسوں سے ہوا تھا، جو سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے، اور کل انشاءاللہ سلسلے کی آخری مجلس ہوگی. کل کی مجلس کا وقت سپہر 5:30 بجے ہے، تو تمام مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے کل کی مجلس میں شریک ہوں. شام 5:30 بجے بعد اختتام مجلس شبیہ تابوت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام برآمد ہوگا، اور صحن خانہ میں جلوس علم تک جائے گا اور وہاں پر اختتام پذیر ہوگا. اور مغربین کی نماز سے پہلے یعنی وہ جلوس کا اختتام ہوگا. وہاں پر اشکوں اور لہو کے نذرانے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اختتام جلوس پر نماز مغربین ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد افطار کا اہتمام کیا جائے گا. تمام مومنین اور مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے. بر حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات.
बुलंद तर नारे सलावत। ये कोई वस्फ है जड़ से उखाड़ा बाबे खैबर को ये कोई वस्फ है जड़ से उखाड़ा बाबे खैबर को पलटना खेद हो जिसके लिए खुर्शीद खबर को अली के नाम में अल्लाह ने वो खूबियां रख दी अली के नाम में अल्लाह ने वो खूबियां रख दी कहो तो नाम लेकर मैं खड़ूं बाबे खैबर को ये कोई वस्फ है नारे सलावत एक और बुलंद तर नारे सलावत और हबीब खुदा खत्मुल अंबिया नारे सलावत हमारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावत सलामी के जिना और भी है कौन कायल था सलामी के जिना और भी है कौन कायल था सलामी के जिना और भी है करबला देखी तो हम समझे के हाँ और भी है कौन कायल था सलामी के जिना और भी है सत्य उस दिल पे जो हो पे अली से
کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، نام شبیر پہ بے ساختہ گریاں ہونا، نام شبیر پہ بے ساختہ گریاں ہونا، بات کلمے کے یہی ماں کا نشان اور بھی ہے، بات کلمے کے یہی ماں کا نشان اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، اور برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدا، برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدا، شہر سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے، شہر سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، لا کے شش ماہ کو ہاتھوں پہ پکارے مولا، لا کے شش ماہ کو ہاتھوں پہ پکارے مولا، نظر حق کے لیے یہ غنچہ دہاں اور بھی ہے، نظر حق کے لیے یہ غنچہ دہاں اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، اور ہتھ کڑی بیڑیاں پہنا کے ادو کہتے تھے، ہتھ کڑی بیڑیاں پہنا کے ادو کہتے تھے، دیکھ بیمار ابھی تو بے گرار بھی ہے، دیکھ بیمار ابھی تو بے گرار بھی ہے، اور بال کھولے ہوئے لاشے پہ جو آئی زہرا، بال کھولے ہوئے لاشے پہ جو آئی زہرا، کھل گیا ہو پیدا میں نظرہ کے مار بھی ہے، کھل گیا ہو پیدا میں نظرہ کے مار بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، اور نیلے رخساروں پہ کانوں سے لہو جاری ہے، نیلے رخساروں پہ کانوں سے لہو جاری ہے،
गर्दन वाली सकीना पे निशान भी है, गर्दन वाली सकीना पे निशान भी है। कौन कायल था सलामी के जिना और भी है, कौन कायल था सलामी के जिना और भी है। करबला देख के हम समझे के और भी है, कौन कायल था सलामी के जिना और भी है। हबीब खुदा खत्मुल अंबिया नारे सलावत। और बुलंदतर नारे सलावत। फातिहा। मर्सी के 3 या 4 बंद और हबीब खुदा खत्मुल अंबिया नारे सलावत। अरे बेटों से बूतुरा की रूप सकीरा थी, बेटों से बूतुरा की रूप सकीरा थी। कहते थे दिल दुनिया ऐसा खतरा से अपना सफर है। शब्बर मेरे यतीमों को शफ़क़त से पालियो, अरे तुम अपने नाना जान के घर को संभालियो। जब भी कोई आए तो डालियो, देखो कड़ी निगाह भी इस पर न डालियो, देखो कड़ी निगाह भी इस पर न डालियो। इसका लिहाज चाहिए तुमको क्या खुद है, बेटा मेरा हुसैन तुम्हारे सुपुर्द है।
بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے میرے جانشی میرے دلدار اے نور عین احمد سونپی تمہیں رسول کی سرکار اے نور عین احمد مختار اے نور عین احمد مختار اے نور عین احمد شبر جو میرے دوست ہیں ان سب سے ہوشیار مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار بول پڑ گیا کہ سید ابرار مر گئے لو جانشین احمد مختار مر گئے دین رسول پاک کے سردار مر گئے ارے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر مر گئے ماتم کرو کہ حیدر مر گئے روئی جو بیبیاں تو پسر پیٹنے لگے عباس نے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے عباس نے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے عباس نے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے بیٹی کو گلے سے لگا لو تو جائیو زین العباد کے تو بڑھا لو تو جائیو صحت تو چلی ہے نہا لو تو جائیو ارے بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو کیوں چپ ہو اے امام حجازی جواب دو در پر پکارتے
جواب دو 21ویں کی رات قیامت کی رات تھی. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. جیسا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مجالس کا جو یہ سلسلہ 2 روز قبل شروع ہوا تھا، آج اس سلسلے کی 3ری مجلس ہے، اور کل اسی در عباس میں اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی. کل کی مجلس کا وقت 5:30 بجے شام طے کیا گیا ہے. آپ تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے تاکہ مجلس اپنے وقت سے شروع ہو سکے اور قبل از مغرب مجلس کا اختتام کیا جا سکے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مجلس کے اختتام پر یہاں پر جلوس عزا کا انعقاد کیا جائے گا اور شبیہ تابوت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام برآمد کیا جائے گا اور تمام مومنین اس کو لے کر یہاں سے صحن امام بارگاہ تک، یعنی جہاں پر النصب ہے وہاں تک لے کر جائیں گے اور وہاں پر اشکوں اور لہو کے نذرانے پیش کیے جائیں گے اور مغرب کی نماز سے قبل اختتام پذیر ہوگا جلوس، اور اس کے بعد نماز مغرب یہاں پر مغربین ادا کی جائے گی اور اس کے بعد روزہ افطار کا اہتمام ہے. تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے. میں محترم شکریہ قوا مولانا ہادی باقی صاحب سے ذبح ممبر ہوں. مرحبا خدا ختم الانبیاء علیہ السلامات. حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام العظيم ووارث الأنبياء والمرسلين رئيس العارفين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ليس بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب والنقطة الدائرة المطالب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. خدا عالم آپ سب کی عزاداری کو قبول فرمائے کہ جو حلال مشکلات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں برپا کی جا رہی ہے. آپ کا اس طرح سے اہتمام کے ساتھ اس شب جمع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل علی کی محبت سے آباد ہیں. آپ کو مولا کائنات کے احسانات کا خیال ہے اور آپ اپنی فاضل طینت کا آل محمد سے ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ معصوم نے یہی فرمایا تھا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم کو وہ خوش پاتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں اور جب وہ ہم کو مغموم پاتے ہیں تو غم مناتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.
ظاہر ہے کہ وہ ایام ہے کہ جس میں اہل بیت کی آخری فرد ہمارے وقت کے امام مغموم ہیں، تو یہ ہمارا غم امام کے تعصی میں اور کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، زمانہ جانتا ہے کہ ہم جب کبھی انضباط قدسیہ کے غم کے عنوان سے جمع ہوتے ہیں تو اس کے صدقے میں سارے دین سے واقف ہو جاتے ہیں، تعلیمات دین سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اسی لحاظ سے میں بھی آپ کی خدمت میں اپنے حدود جہل میں کوشش کر رہا ہوں کہ امیر المومنین کے جو ان کا دین سے ایسا تعلق ہے کہ انہی کی وجہ سے دین پھیلا بھی، انہی کی وجہ سے دین بچا بھی، انہی کی وجہ سے دین باقی بھی ہے، باقی رہے۔ اور الحمدللہ وہ دین جو امیر المومنین نے جسے پھیلایا اور بچایا، وہ سلسلے سے دین ہم تک پہنچا ہے، تو اس نعمت سے ہم باخبر رہیں۔ ظاہر ہے کہ جو میں باتیں پیش کر رہا ہوں، یقین ہے مجھے اس بات کا کہ آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میں بیسک و بنیادی باتوں کو پیش کر رہا ہوں اور کیا ہوں، آپ پلیز ان کو اپنے بچوں سے ان کی زبان میں ڈسکس ضرور کیجیے، اس لیے کہ اس وقت ہم سب کو ایک سنہری موقع اللہ نے عطا فرمایا کہ ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، علی کیا ہیں، علی والے کیا ہیں، اور حقیقی دین کیا ہے۔ تو ہم سب تک باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، اسی لحاظ سے میرے جو گفتگو ہے آپ کے پیش نظر ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے، دوسرے جانے دیجئے، خود اپنے آپ کو بھی یہ بات فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ قدر شے معرفت شے پہ منحصر جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جب کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہیں ہوتی۔ یہاں پر سامنے میری نگاہوں کے سامنے خدا سلامت رکھے کچھ نونہال بھی ہیں، مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا، اساتذہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ کہیں پر ایک باپ نے اپنے بچے کے تعلیم کے لیے، ابتدائی تعلیم کے لیے ایک استاد کو مقرر کیا۔ استاد آ کے پڑھانے لگا، بچے نے دعا کرنی شروع کی کہ خداوندہ میرا استاد مر جائے۔ اتفاق ہوا یہ کہ وہ مر گیا۔ باپ نے دوسرا استاد فراہم کیا، وہ آنے لگا، پھر بچے نے دعا شروع کی کہ میرا استاد مر جائے، وہ بھی مر گیا۔ باپ نے پھر تیسرا استاد لا کے رکھا، پھر یہ دعا کرنے لگا، تو وہ جو تیسرا استاد تھا وہ استاد ہی ہوتا ہے۔ اس نے بچے سے کہا کہ بیٹا تو یہ دعا نہ کر کے استاد مر جائے، دعا یہ کر کے تیرا ابا مر جائے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ رہے گا استاد لاتا رہے گا۔ ارے حیدری، ارے اصل میں بات یہ کہ وہ بچے کو استاد کی قدر و قیمت نہیں معلوم تھی، اس بچے کو استاد کی ویلیو نہیں معلوم تھی، اس لیے تو یہ ہوتا ہے جب ویلیو معلوم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے، اس
इसका लेसन ये है विद स्टोरी। और फिर ये है कि इज़ान मोहतरम इब्तिदाई तालीम की बहुत अहमियत, इब्तिदाई तालीम की जो अहमियत है वो कोई मासूमीन से पूछे। आपके मेरे चौथे इमाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन हज़रत के पास एक शख्स आया, उसके साथ एक और एक शख्स था, 2 लोग आए। उस शख्स ने कहा कि मौला ये शख्स मेरे अब्बा का कातिल है और मैं चाहता हूं कि इसको सजा दी जाए। तो अब वो उसने भी एतराफ़ किया कि हाँ कत्ल हुआ है। अब ज़रा जानते हैं कि इस्लाम में जो है कि कभी कहीं पर ऐसा कोई वाक़या हो जाए, कत्ल हो जाए, कोई किसी को मार डाले, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन इस्लाम ने बयान किए। दुनिया में तो एक ही मशहूर है, एक्चुअली 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मसलन उसने कत्ल किया है, तुम भी उसको कत्ल कर सकते हैं, उसने जैसे किया तुम वैसे ही कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि ठीक है उससे दियत जिसे कहते हैं, खून बहा, ब्लड मनी जिसे कहते हैं, वो लेके उसको छोड़ दिया जाए। वो जो है ये एक तरीका है, और खून बहा काफ़ी होता है, ऐसा नहीं है। और तीसरी ये भी सूरत है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। ये बातें नहीं बयान की जाती हैं मीडिया वगैरह में, वो तो बस सिर्फ एक ही साहब ये मज़हब है बस, तो ऐसा ये भी है। और बाकायदा कहा गया कि अगर कोई मसलन दूसरे और तीसरे तरीके को इख्तियार कर बिल्कुल तीसरा के माफ़ करे तो वो जो सवाब वगैरह लिखा है बहुत है। अब यहाँ पर इमाम ने भी यही फरमाया उससे कि ठीक है इसने तेरे बाप को कत्ल किया, अब जाहिर है कि तू भी चाहता है कि इसको कत्ल करे, तो शरीर लिहाज से तो है। लेकिन इमाम ने पूछा, तो जो फरमाया, इमाम ने पूछा ये बता कि क्या इस शख्स का तुझ पर कोई हक है? तो उसने कहा, अब ये दोनों मोमिन हैं, दोनों शिया हैं, शियों में भी तो मसला होता है, कभी ये नहीं होता है तो अलग में होता है। तो उसने कहा कि मौला, पहले तो उसने कहा कोई हक नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद उसने ज़रा सा सांस लेके फिर थोड़ा सा पास दे के कहा, लेकिन हाँ एक बात है, अगर आप उसको एहसान समझते हैं तो समझ लीजिए, हक समझते हैं तो समझ लीजिए। आपने कहा वो क्या है? तो उसने कहा हुआ ये वो शख्स है जिसने मुझे बचपन में इब्तिदाई तालीम दी थी दीन की। इसने मुझे बचपन में इब्तिदाई तालीम, बेसिक जो फंडामेंटल तालीम होती है कुरान और दीनिया ऐसी, वो इसने दी है। अब अगर आप उसको हक समझते हैं, एहसान समझते हैं तो आप समझ लें। इमाम ने फरमाया अच्छा इसने तुझे बचपन में इब्तिदाई तालीम दी है? आपने फरमाया ये तो ऐसा ज़बरदस्त एहसान है इसका कि इसकी बुनियाद पर तो एक ही खत नहीं बल्कि 10 खत माफ़ किए जा सकते हैं इसके, जो उसका हक है समझिए, यानी उसका इतना ज़बरदस्त सवाब है इब्तिदाई तालीम का। तो अब मगर वो तो जाहिर है कि मैंने कहा वो तो जो भी वारिस होता है उसके पास ऑप्शंस है, ये फोर्स नहीं, इस्लाम में ऐसा फोर्स नहीं है, तो बातों को पेश करना है, उसके बाद वो खुद ही। तो इमाम ने एक बात तो ये रखी, उसने कहा फर्जंद रसूल ठीक है आप फरमा रहे हैं ये जो भी है इसका हक है, उसको बहरहाल तो समझ में, ये तो इसकी समझ में नहीं आती है बाहर लोग, तो वो क्या है, वो तो अहमियत तो उनकी होती है जो ये कुरान वगैरह पढ़ाने की, उनकी होती है जो ABC पढ़ाते हैं, वो तालीम की बड़ी कदर व कीमत होती है, उसके लिए लोग पैसा भी खर्च करने तैयार हो जाते हैं, ये इब्तिदाई तालीम की। मगर खैर उसने जो कहा कि मतलब ठीक है आप ये कह रहे हैं, तो इसमें बस ये हो सकता है कि ठीक है मैं इसको कत्ल के बजाय कत्ल नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये कि मैं इसे खूबा ज़रूर लेना चाहता हूँ।
وہ تو میں لے کے چھوڑوں گا. اب یہ تھا کہ وہ جو مومن تھا, وہ بھی جو آدمی تھا گناہگار مومنی صحیح, تو وہ اس میں سکت نہیں تھی اتنے پیسے دینے کی. دیت جو ہے کافی ہوتی ہے, تقریباً 100 اونٹ کی اتنی اسلام میں ہے, معمولی نہیں ہوتے. تو اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے. اس نے کہا مولا میں پر یا پھر تھے یا وہ ذرا رک رہا تھا دینے کے لیے, کچھ کر رہا تھا. تو وہ اس وقت جو ہے, اس وقت آپ مولانا فرمایا, یہ بہت اہم بات ہے کہ امام نے فرمایا, چوتھے امام نے فرمایا کہ یہ شخص وہ جو خون بہا ہے, وہ جو پیسے ہے, وہ میں اس شخص کو تیری جانب سے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں یہ اس وقت دوں گا جبکہ تو مجھے وہ ثواب دینے کے لیے تیار ہو جا جو تجھے ملا ہے اس وقت جب تو نے اس کو بچپن میں پڑھایا ہے. تو یہ چیزیں ہیں نا, تو میرا ابتدائی بہت سی, تو اس نے کہہ دیا مولا نہیں, میں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کسی بھی طرح سے میں پیسے دینے کے لیے. معرفت کیا آپ کو معصومین اس طرح سے, تو یہ دین ہے معصومین. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو وہی انہی افراد سے دین حاصل ہوئی. یاد رکھیے ہمارے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہم ہی ہے اسلام کے تمام فرقوں کے درمیان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر تم کو اسلام کے حقیقی علوم چاہیے تو وہ ہمارے پاس آؤ. دوسروں کے پاس حقیقی علوم نہیں پہنچے, ہم ہی ہیں, ہمارے مذہب حقہ ہے یہ جی. اس لحاظ سے اس کی باتیں ہیں. بہرحال اس کو سمجھنا ہے کہ محترم, تو یہ قرآن کا بھی دور ہے, چل رہا ہے, تو اس لحاظ سے میں نے قرآن مجید سے یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو ہے سورہ آل عمران کی 85ویں آیت, اس میں خدا نے دین کی بات کر رہا ہے. یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. کہ کوئی بھی اب اگر یہ دین جو اللہ نے بنایا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے دین کو اگر اختیار کرے گا تو پھر ہوگا وہ نقصان میں رہے گا, قیامت کے دن لوزر رہے گا, قیامت کے آخرت. میں نے کہا یہ باتیں ہیں. تو یہ قرآن یہ ہمارے ہاتھوں میں جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جی. تو عزیزان محترم, اب یہ بھائی اگر ہم سمجھیں کہ واقعی صاحب دین یعنی اتنا اہم ہے کہ اس سے ہٹ کے کوئی چیز اختیار کرے تو خدا کرے وہ قبول ہی نہیں کہ بیکار ہے, ہمارا نقصان ہوگا. تو یہ کیا ہے دین, یعنی کتنی یہ اہم چیز کیوں دوسروں کے مقابلے میں کریں. یہ تو جو باتیں میں نے پیش کی حفظات کے علم میں, کہ جو کوشش کیا میں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دین کہتے ہیں طور طریقے کو عام الفاظ میں ڈکشنری میں اور اصطلاح میں کہتے ہیں وہ طور طریقہ زندگی کے گزارنے کا جس کے بعد زندگی کامیاب ہو سکتی ہے, جس کو اللہ نے بنایا اس کو دین اسلام کہتے ہیں. اور پھر یہی ہے کہ وہ ہے میں نے کہا جو انسان کی ایک انسان کی حیثیت سے اس کی جو ضرورتیں ہیں, وہ میں نے اس کا کچھ فردی ہے, کچھ سماجی ہے, کچھ اعلی, تو وہ ضرورتیں تمام ضرورتیں انسان کی جو پوری ہو سکتی ہیں صرف اور صرف اسلام ہی کے ذریعے. اسے اس کا بنانے والا خدا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کا تقاضا خود عقل کرتی ہے انسان کی. ہر انسان میں جو عقل ہے وہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو مانا جائے. یہ ہے عقل کا. اسلام نے کہہ دیا, اسلام کا مذہب عقل ہے. کہہ دیا کہ کلما حکم بہ شرع حکم بہ عقل, کلما حکم بہ عقل حکم بہ شرع, کہ جس چیز کا حکم عقل دیتی ہے اسی چیز کا حکم شرع دیتی ہے, اور جس چیز کا حکم شرع دیتی ہے اسی چیز کا حکم عقل, تو اتنا مطابق عقل ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے بعضی لوگ نا جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عقل میں یہ بات, یہ خلاف میں عقل ہے, خلاف عقل ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ ذرا سا نا
عقل میں اور جذبات اور خواہشات میں خلط ملط کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. خواہشات اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے. خواہشات، جذبات، احساسات وہ الگ ہوتے ہیں، اس کو مخلوط کر دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے خلاف میں ہے. وہ اصل میں خواہشات کے خلاف میں ہوتی بات، کہتے ہیں وہ عقل جو ہے اس کو مان رہی نہیں، تو عقل نہیں، وہ خواہشات کے خلاف میں ہوتی ہے بات. یہ یاد رکھیے کہ خواہشات کا یعنی عقل کا مسئلہ ویسے ہی جیسے کمپیوٹر کا ہے. جیسے کمپیوٹر میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ جیسا انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر ویسا ہی ریزلٹ دیتا ہے. جی، آپ جیسا انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر اسی لحاظ سے ریزلٹ دیتا ہے. فرض کیجئے کہ اگر جو ہے آپ کمپیوٹر میں یہ انفارمیشن ڈالیں کہ ایک انسان ہے جو کہہ رہا ہے میرے جسم کو کاٹ دے گا، کہ میرا جسم کاٹ دینے کے لیے تیار ہے، کیا میں کٹواؤں؟ تو فوری کمپیوٹر کہے گا مت کٹاؤ، مت اجازت دو اس شخص کو. لیکن اگر کمپیوٹر میں یہ ڈالے کہ یہ سرجن ہے جو کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی آپریشن کرو، تمہارا پیٹ چاک کریں گے، تمہارے اعضاء وغیرہ کو کر کے وہ جو ایک پارٹ جو خراب ہو گیا اس کو نکال دیں گے تاکہ تمہارے پوری باڈی بچ جائے. اب پوچھئے کمپیوٹر آپ کو کیا جواب دے گا؟ کمپیوٹر کہ ہاں یہ تو کرنا ہی چاہیے، اور تمہارے یہاں ایسا وہ تو اور سب کرتے ہی ہیں. تو دیکھیے آپ جیسے ہی آپ نے انفارمیشن الگ دیے رزلٹ الگ آیا. ٹھیک اسی طرح سے عزیزان محترم اب اگر آپ سمجھے آپ عقل کے سامنے یہ چیز پیش کریں اور یہ انفارمیشن دیں، جیسے روزے ہم رکھ رہے ہیں، اگر اس میں یہ انفارمیشن دے کہ بھائی کیا ہے، اگر کیا وہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ 18 گھنٹے آپ کو 17-18 گھنٹے کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پیئیں، پھر تمام اپنے اسپاؤسز کے جو تمام وہ ہیں وہ پریکٹسز نہ کر رہے ہیں. یہ وہ جو احکامات ہیں روزے کے، بھوکے پیاسے، اصل تو وہ کیا یہ کریں تو عقل تو کہہ دے گی مت کرو، ٹھیک، مت چھوڑو کھانا، مت چھوڑو پانی، مت چھوڑو یہ چیزیں، عقل تو یہ کہے گی. لیکن اگر آپ اس میں یہ انفارمیشن دیں کہ دیکھو یہ وہ کہہ رہا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، ہمارا سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر تم روزہ رکھو تو پھر میں تم اس حیات میں تم کو ریوارڈ دوں گا جو نہیں ختم ہونے والی ہے. تو خود عقل کہے گی کہ یہ کرنا چاہیے. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ کس کا ہے؟ تو عزیزان محترم بہرحال یہ رہے کل کی گفتگو تھی عقل کے اندر. آج ایک اور ایک چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دین وہ ندائے فطرت پر لبیک کہنا بھی ہے. جلدی میں پیش کروں گا کہ فطرت ہے وہ اس کی جو آواز ہے، ہماری جو نیچرل انسٹنکٹ ہے وہ کہتی ہے کہ دین کو ماننا چاہیے. میں نے کہا ہر انسان میں یہ چیز ہے. اب وہ فطرت کیا ہے، کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ہوتی بائی برتھ انسان لے کے آتا ہے، وہی کچھ خواہشات، کچھ جذبات، کچھ احساسات. ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، وہ لے کے آتا ہے بائی برتھ. پیدا ہی ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ احساسات، کچھ جذبات، کچھ خواہشات ہوتے ہیں. جیسے مثلا کھانے کی خواہش، بھوک، یہ جو لگتی ہے یہ خواہش بائی برتھ ہے جی. پیاس لگی پینے کی خواہش بائی برتھ ہے جی. اب اس میں ہے بعضی خواہش جیسے سگریٹ پینے کی خواہش. تو اب آپ دیکھیں وہ کھانے کی اور پینے کی خواہش میں سگریٹ کی پینے کی خواہش میں فرق ہے کہ یہ بھی خواہش ہے لیکن سگریٹ پینے کی خواہش بائی برتھ لے کے نہیں آتا، وہ تو آ کے سیکھتا ہے یا سکھایا جاتا ہے، کوئی سکھا دیتے ہیں دوست وغیرہ.
مگر وہ کھانے اور پینے کی جو خواہش ہے وہ ابتدا سے ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے سگریٹ کسی کو پیتا ہوا دیکھ کے اس نے پینا شروع کر دیا. کھانے پینے کے لیے یہ نہیں ہے. اگر انسان ایک ہی ہوتا دنیا میں تب بھی اس کو بھوک لگتی، تب بھی اس کو پیاس لگتی. تب یہ فرق ہوا. فرق یہ ہے کہ سگریٹ کے پینے کی جو خواہش ہے اس کو فطری نہیں کہا جاتا، لیکن اب بھوک پیاس کی جو ہے تو پائے پرت ہو لے کے آئے، جس کو سکھانے کی ضرورت نہ ہو، اور وہ ہر انسان میں پائی جائے، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، گورا ہو، کالا ہو، کہیں کا ہو، سب میں وہ جو فطری خواہش ہوتی ہے اس کو فطرت کہتے ہیں. اب ایک چیز ہوتی ہے ساتھ میں اس کو دوں کہ یہ بھی ابتدائی غریزہ بھی آپ نے سنا، غریزہ کہتے ہیں. اس میں فطرت میں ذرا سا فرق ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خواہش ہے میں نے کہا نا سب میں ہوتی ہے، اور پھر انسانوں میں بھی ہوتی ہے، جانوروں میں بھی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں. جیسے کھانے پینے کی خواہش ہے جانوروں میں بھی ہے، ممتا ہے جانور میں بھی ہوتی ہے، انسان میں بھی ہوتی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ وہ خواہشات و میلانات و جذبات کہ جو انسان میں اور جانور میں مشترک ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ جو دونوں میں کامن ہیں اس کو غریزہ کہتے ہیں، اور جو صرف انسان سے مخصوص ہے اس کو فطرت کہتے ہیں. ارے کچھ میں نے کہا فطری چیزیں ہیں جو انسان سے ہے، جانور میں نہیں ہے. جیسے یہی اس وجود کی تلاش کہ جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، یہ معلوم کرنے کی جو خواہش اور تمنا ہے یہ انسان سے متعلق ہے، جانور سے نہیں. جی سرچشمہ ہستی کا معلوم کرنا، جی خود اپنے بارے میں خود کیا ہوں اور مجھے کیوں خلق کیا گیا، کس نے خلق کیا، میرا انجام کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سب باتیں میں نے کہا یہ سوالات اس کی معلوم کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ انسان میں ہوتی ہے، جانور میں نہیں. جی یہ سب انسان سے متعلق ہے. عزیزان محترم، اب یہاں پر آپ نظر فرمائیں کہ فطری یہ جو باتیں ہوتی ہیں انسان کی، ہر انسان میں نے کہا بحضور اب یہیں سے آپ دین کو پیش نظر رکھ کے آواز سنیں تو جو چاہتا ہوں میں نے کہا نا دین ندائے فطرت پر لبیک کہنے کا نام ہے. ہر انسان میں نیچرل انسٹنکٹ ہے، وہ یوں ہے. تو میں نے کہا ہر انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ معلوم کرے کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر وہ کیسا ہے، اس کے صفات کیا ہیں. یہ ساری باتیں ہر انسان کے ذہن میں آتی ہیں. یہی تو بنیاد ہے توحید کی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توحید یہی تو ہے جس کو بیان کرتے خدا ہے، نہیں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اسی کو تو توحید کہتے ہیں. تو میں نے کہا ندائے فطرت، آواز فطرت کی اس کی آواز پر لبیک کہنا وہ دین کہتا ہے. تو اس کا جواب جو دیتا ہے وہ دین، تو جو بنیاد ہے اور جڑ ہے اسی فطری سوال کے جواب پر ہے. تو یہ بنیاد توحید کی ہے. ہر انسان میں یہ بات آتی ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ معلوم کرے. وہ چاہتا ہے کہ کچھ رہنما ہوں، کچھ لوگ ہوں جو اس کو بتائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مناسب ہے، یہ نامناسب ہے. کوئی ہو جو مجھے گائیڈ کرے، کوئی ہو جو مجھے لیڈ کرے. یہی بنیاد ہے نبوت و امامت کی. تو جو چاہتا ہے یہی جڑ ہے. وہ چاہتا ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو بتائے اس کو. تو وہی نبوت و امامت کی بنیاد ہے. جی کہیں پر جو ہے ہر انسان میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا، کوئی ستایا، کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی برائی کی،
جی اور وہ چاہتا ہے کہ اس انسان کو سزا ملے. جی وہ کوئی انسان ہے جس نے اچھائی کی تو چاہتا ہے کہ اس کو جزا ملے, ریوارڈ ملے. اب دنیا میں تو نہیں ملتا ہے, تو اس کے ذہن میں خود آتا ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اس کو سزا ملے برائی کی, جس کو سزا ملے اچھائی کی. یہی بنیاد ہے قیامت کی, یہی جڑ ہے عقیدہ قیامت کی. ہر انسان میں یہ بات آتی ہے خود ہی کہ اگر مثلا کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے, کسی نے کوئی اچھا کام کوئی فیور دیا ہے, تو خود جذبہ اٹھتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. جی بیمار ہے کوئی انسان, آنکھ کھلی دیکھا کہ ایک واس رکھا ہوا ہے فلاورز کا, گلدستہ رکھا ہوا ہے سرانے, فوری فکر ہوتی ہے کس نے بھیجا. اب اس کے بعد وہ معلوم کرتا ہے کہ نام کیا ہے, کدھر ہے, کیوں, تاکہ اس کو تھینک یو لیٹر بھیجایا جائے, شکریہ کہ کسی نے اچھا کام اس کے ساتھ کیا ہے, کسی نے کوئی اس کے فیور دیا ہے, تو یہ خود بخود جذبہ ہوتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. عزیزان محترم یہی بنیاد ہے نماز کی. نماز میں یہی تو ہے کہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ صاحب کسی نے ایک چھوٹا سا گلدستہ دیا, پھول دیے, تو اس کا مشکور ہو جانا چاہتا ہے, تو وہ جس نے پورا وجود دیا ہو, ساری چیزیں جس کی, تو اس کا شکریہ. یہی بنیاد ہے نماز کی. ہمارے یہاں اگر کسی نے دیکھا کہ صاحب کوئی انسان ہے راستے میں پڑا ہوا ہے, پریشان حال ہے, بھوکا پیاسا, کھانے کے لیے نہیں, کچھ نہیں, یا کچھ بچے ہیں یتیم جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہو رہی, تو خود بخود جذبہ ابھرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, اس کا خیال رکھا جائے. یہی بنیاد ہے خمس و زکوٰۃ کی. جی آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان ایک ظالم ہے جو ایک مظلوم پر ظلم کیے چلے جا رہا ہے, جی, اور اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہے, وہ سختی کیے چلے جا رہا ہے, اس کا کوئی محافظت کرنے والا نہیں ہے, تو خود بخود جذبہ ابھرتا ہے کہ جا کے اس کی مدد کی جائے اور اس مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچایا جائے. یہی بنیاد ہے جہاد کی. اگر آپ نے دیکھا کہ کہیں پر یہ ہوا کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور پھر یہ کہ اس کا فائدہ ہوا آپ کو, جی, یا پھر آپ نے کوئی کام کیا جس کا آپ کو نقصان ہوا, تو خود بخود ہی جذبہ ابھرتا ہے کہ یہ بات میں دوسروں کو بھی بتاؤں کہ کرو کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نہ کرو کہ اس سے نقصان ہوگا. یہی تو بنیاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. دیکھیے فطرت کی, میں نے کہا ہر انسان میں یہ چیز خود سے, یہی تو دین ہے. دین کیا ہے؟ توحید ہے. دین کیا ہے؟ نبوت ہے. دین کیا ہے؟ امامت ہے. دین کیا ہے؟ نماز ہے. دین کیا ہے؟ یعنی قیامت ہے. دین کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے, خمس ہے. جی دین کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. یہی تو دین ہے. تو یعنی خدا کہہ رہا ہے یہ فطرت کی آواز پر لبیک کہنا ہے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے دین وہ ہے جو فطرت کی آواز پر لبیک کہنا ہے. تو اگر اس سے ہٹ کے تم کریں گے تو اس کا مطلب تم خلاف فطرت کریں گے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے وہ میں اس کو قبول نہیں کروں, تمہارا نقصان ہوگا. اور ہمارے ہاں کہ یہ فطرت میں ہر انسان کی وہ لے کے آتا ہے صفات. محترم اس لیے کہ یعنی پیدا ہوتا ہے بائی برتھ ہر انسان. یہ وجہ ہر بچہ فطرت انسانی پر پیدا. حدیث میں کل مولد یولد علی فطرت الاسلام, کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. یعنی سارے صفات کو لے کے آتا ہے. جی اچھائی سے محبت لے کے آتا ہے, نیکی کرنا یہ لے کے آتا ہے جذبہ, اور یہ ساری باتیں میں نے کہا وہ فطرت میں ساتھ میں لے کے آتا ہے. جی تو وہ اس لیے کہا گیا ہوتا یہ ہے کہ اب ماں باپ وہ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی ہے تو نصرانی بناتے. حدیث میں جی ہمارے بچے یعنی سب لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو اسلام دین فطرت ہے. اس لیے وہاں پر فقیم وجہ کا دین حنیفہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ, کہ یہ اس دین کی طرف متوجہ ہو جس کو خالق فطرت نے مطابق فطرت بنایا ہے. جی تو دین فطرت, تو میں نے کہا آواز فطرت کی آواز پر لبیک کہنے کا نام ہے دین.
بحضور بات کو میں نے ختم کیا اس مقام پر آپ کی خدمت میں معروض آیا تو کہتے ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین اسلام پر اپنی فطرت میں لے کے آتا ہے جی سچائی اپنی فطرت میں لے کے آتا ہے. یہ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کے سامنے کوئی جھوٹ کہہ دیا جائے تو فوری آ کے شکایت کرتے ہیں ممی اور ڈیڈی سے کہ ہی از لائنگ وتھ می, ہی لائڈ اینڈ شی لائڈ. آپ نے سنا ہوگا بچے ہیں کیا ہے یعنی فطرت کے خلاف ہو تو احتجاج کرتے ہیں, وہ لے کے آتے ہیں سچائی سے محبت, وعدہ وفائی فطرت میں لے کے آتے ہیں. ذرا آپ نے یعنی کسی نے اگر وعدہ خلافی کی فوری وہ جا کے شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا اسے پورا نہیں کیا. یہی وجہ حدیث میں ہے کہ اگر بچوں سے وعدہ کرے ماں باپ تو ضرور اس کو پورا کریں. کہ آپ جا رہے ہیں بچے نے روکا, آپ نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی ٹائے لے کے آئیں گے, تو حدیث میں ہے کہ آپ لے کے آؤ ضرور, اس لیے کہ جب تم گھر میں آئیں گے تو بچے کی نگاہ تمہارے ہاتھ پر ہوگی کہ لائے کہ نہیں. اور آپ نے کہہ دیا ہنس کے ہاں وہ تو بس ہم نے مذاق سے کہا. اب یہیں سے فطرت بگڑنے لگتی ہے. بچہ سمجھتا ہے کہ شاید وعدہ کر کے وعدہ خلافی اچھی چیز ہے, جبھی تو میرے ماں باپ کر رہے ہیں. تو حضور یہاں پر یہ بات پیغام ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب بچوں کو کیسے بچائیں کیسے کریں, تو میں نے کہا آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے, وہ تو صفات لے کے آتے ہیں اللہ کے پاس سے. بس ماں باپ کا کام یہ ہے کہ وہ جو صفات وہ لے کے آئے ہیں وہ پروان چڑھتے رہیں, برباد نہ ہوں. بھائیسان محترم, ظاہر ہے کہ یہ قیام تھا. اب اس مقام پر میں عرض کروں فطری باتیں تو دو یہ بھی فطری باتیں ہیں. فطرت کہتی ہے کہ نیچر میں رہتا ہے کہ کسی میں اگر کوئی کمال دیکھو, کسی میں اگر کوئی بلندی دیکھو تو اس سے محبت کرو. کسی میں ہو, کوئی بھی انسان ہے کسی بھی چیز میں, اسپورٹس میں, اس میں جس میں کمال دیکھو, کوئی ٹیلنٹ دیکھو تو فوری اس سے محبت پیدا ہوتی ہے, اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. یہ بھی فطرت میں ہے. اور میں کہتا ہوں یہ بنیاد ہے تولا کی. جی اہل بیت میں کمال ہے تو محبت ہے. اور پھر یہ اچھا جب محبت ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ نفرت جو الگ سی چیز نہیں ہے. جس سے محبت ہوتی ہے خود بخود فطرت کہتی ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اس سے نفرت کرو. یہ بنیاد ہے تبرہ کی. بات میں ختم کیا. دیکھیے یہ میں نے کہا نا تین دین فطرت ہے, اس لیے اللہ نے کہا یہ اختیار کیا. اسی لیے بھی ہم فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان حضرات سے بھی حسن اللہ کائنات سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے علی علی کرتے ہوئے زندگی ہم گزارتے ہیں. جی بخدا یہ جو لوگ علی علی کرتے ہیں نا, اس کا اندازہ تو اس وقت ہوگا جب وہ آخرت میں پہنچیں گے, اس حیات میں ہوگا. جی ظاہر ہے ابھی تو لوگ نہیں پہنچے, لیکن حضور اکرم کو تو دکھائی گئی جنت, دکھائی گئی دوزخ دکھائی گئی. جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو فرماتے ہیں خاص طور سے حدیث میں ہے کہ معراج جنت ہے, اس کا دروازہ, اس دروازے پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جیسے مثلا پینڈولم رہتا ہے بعض دروازوں پر جو کھٹکا رہتا ہے نا, ویسی کوئی چیز ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب اس کو ہلایا جاتا ہے, ناک کیا جاتا ہے, تو اس سے آواز آتی ہے علی 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 علی. یعنی وہ گویا وہ انڈیکیشن ہے کہ اب جنت میں وہی آ سکتا ہے. یہ ہے, یہ اس میں برحال تکلف نہیں کرنا چاہیے. اس لیے دل سے یہ تو کرتے رہنا ہے, اس کا جو ثواب ہے. جی اسی لیے کسی نے کہا کہ نعرہ وہی لگائے جو ہر دل عزیز ہے. نعرہ وہی لگائے جو ہر دل عزیز ہے.
ارے عشق علی بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ نعرہ ولی لگا ہے جو زبردستی ہے، عشق علی بھی کوئی چھپانے حضور اسی لحاظ سے کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسے میں ظاہر ہے کہ اپنے کلام سے نہیں تھی کیسے اٹھاؤں، اسی لیے کسی نے کہا کہ عشق حیدر ہے ایمان کی زندگی، عشق حیدر ہے ایمان کی زندگی، اعتبار نماز و اذان دوستو، اعتبار نماز و اذان دوستو، دم بدم ہے، دم بدم ہے جو لب پر نام علی، دم بدم ہے جو لب پر میرے نام علی، میری سانسیں ہیں قرآن خواں دوستو، دم بدم ہے زباں پر جو نام علی، دم بدم ہے زباں پر جو نام علی، میری سانسیں ہیں قرآن خواں دوستو۔ اس دن میں نے بقین کے سلسلے میں سنایا تھا، یہاں پر بھی ہے کہ دل علی کی محبت میں آباد ہے، دل علی کی محبت میں آباد ہے، اور کوششیں جلنے والوں کی برباد ہے، کوششیں جلنے والوں کی برباد ہے۔ آج تک بھی زمانے کو سب یاد ہے صوت بقین کی وہ سسکیاں دوستو، صوت بقین کی وہ سسکیاں دوستو۔ یہ معرفت کی بات ہے کہ ذات حیدر ہے دارائے ہر خشک و تر، ذات حیدر ہے دارائے ہر خشک و تر، کھائی اجرت میں دھوکہ نصیری نظر، جو خدا ہے وہی ہے علی بھی مگر ایک سجدہ ہے بس درمیاں دوستو، جو خدا ہے وہی ہے علی، ایک سجدہ ہے بس درمیاں دوستو۔ حضور جو علی کے احسان کو مان رہے ہیں، سمجھیے کہ فطرت کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، اگر فطرت کہتی کسی نے احسان کیا تو احسان کو ماننا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ علی کا جو احسان ہے، یہ آج لوگ ایمان لا کے کہہ رہے ہیں مومن ہے اور اس کے بعد نعمتیں ملیں گی، یہ سوچو کہ اس ایمان کو بچایا کس نے؟ جی آپ جانتے ہیں جب معرکہ کے خندق میں پورا ایمان ختم ہوا تھا، نبی نے کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں، واقعہ آپ جانتے ہیں کس نے بچایا؟ اگر وہ علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ جنت کی تمنا لوگ کرتے ہیں، جنت کا تصور ہی ختم ہو جاتا۔ آتے عمر بن عبدود اسی تصور کو تو للکار رہا تھا کہ مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، مجھے ختم کر کے غازی ہو کے جنت میں چلے جاؤ، یا میرے ہاتھ سے ختم ہو کے شہید ہو کے جنت میں جاؤ۔ سب سر جھکا کے بیٹھے تھے، تاریخ کہتی ہے ایسے بیٹھے تھے جیسے لگتا ہے سر پہ ان کے کوئی پرندہ بیٹھا ہوا وہ ذرا حرکت کرتے اڑ جائے گا۔ آپس میں کہیں بڑا زبردست پہلوان ہے، 1000 کے مقابلے میں تنا کافی تھا۔ آج ان کی شجاعت پہ ڈنکے پیٹتے ہیں، لیکن اس وقت اٹھا، نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے کو جائے؟ 3 وقت آپ نے، تینوں وقت ہمارے ماں باپ پلا کر گئے، اور اس کے بعد جب امیر المومنین قبلہ ہوا اس کے سر کو لے کے آئے، نبی کے قدموں پر ڈال دیا۔ تو روایت میں ہے کہ جو معرکہ ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ جب ائمہ جب جہاد کرتے تھے تو وہاں پہ یہی نا کہ وہ صاحب اعجاز تو ہوتے تھے، لیکن وہ انسان کے مقابلے میں انسان ہی کی حیثیت سے مقابلہ کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تلوار چلتی ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ کوئی چوٹ بھی آ جائے، یہ تو کوئی ہوتا ہی ہے، وہ تو ایسا معرکہ ہو رہا تھا کہ تو اس میں روایت میں ہے کہ امیر المومنین کے فرش مبارک پر کوئی چوٹ آئی تھی، زخم آیا تھا۔ جب پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں تو جیسے رسول اللہ کی نظر پڑی، پہلے تو کھڑے ہو کے آپ نے استقبال کیا، سینے سے لگا کے شکریہ ادا کیا، لیکن اس کے جیسے ہی سر پر نظر پڑی جہاں پہ زخم آیا تھا، بے اختیار سر کو لے کے آپ نے اپنے سانوں پر رکھا اور رومال باندھنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو ایک معمولی سا زخم ہے. اس فرمانے کے لوگوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. ہائے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سر ہے وہ شگافتہ ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کا چہرہ خون سے تربتر ہو گیا. علی کی داڑھی خون سے تربتر ہو گئی ہے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا, اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں. بس آپ نے دیکھا کہ قبل واقعہ رسول اللہ نے مصیبت کو یاد کر کے گریہ کیا. وہ حضور رسول اللہ کی سنت ہی کو عمل کرتے ہوئے ہم بھی بعد شہادت اسی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں. یہ سنت رسول پر عمل ہو رہا ہے. روایت میں یہ ہے کہ بحضور یہی بات ہمارے درمیان میں ہے کہ ہماری بھی نگاہوں میں وہ چہرہ ہے, وہ سر اتھر ہے جو زخمی ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ اسی کو یاد کر کے ہم تڑپتے ہیں اور بے چین ہوتے ہیں بحضور. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہم تو ایک عرصے کے بعد 1394 سال ہوئے ہیں شہادت اس واقعے کو, لیکن ہم یاد کر کے تڑپتے ہیں آج بھی. تو عزیزو ہم نے تو صرف سنا ہے, یہ منظر دیکھا نہیں. ارے میں کہتا ہوں کہ یہ علی والوں بتاؤ کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ آج جب ہم یہ سنتے ہیں, آج کی اس شب کی روداد یہ ہے کہ مولا پر بڑا اضطراب طاری ہو گیا تھا کہ زہر کا اثر جس میں سرایت کر رہا تھا. تو روایت میں یہ ہے کہ بے چینی کا یہ عالم تھا کہ کبھی فرماتے تھے کہ حسن مجتبیٰ مجھے لٹا دیا جائے. جب لٹا دیا جاتا کہتے اٹھا کے بٹھا دیا جائے, پھر اٹھا کے بٹھایا تو کہتے نہیں پھر لٹا دیا جائے. کبھی فرماتے تھے کہ سیدھی کرمٹ کر دیا جائے, کبھی کہتے بائیں کرمٹ کر دیا جائے. بہت مضطرب تھے. میں کہتا ہوں کہ اس منظر کو حسنین کیسے دیکھ رہے ہوں گے. در عباس میں گفتگو ہو رہی ہے, ذرا سوچئے, پوچھئے مولا عباس آپ پر کیا گزری. میری ماں بہنیں سن رہی ہے, وہ پوچھیں بی بی زینب, اے بی بی ام کلثوم, اے بی بی ام البنین, ہم جب سن کے بے چین ہو رہے ہیں تو بتائیے آپ حضرات پر کیا گزر رہی تھی کہ آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. ویزان محترم, آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر یہ ایک فطری بات سامنے آئی کہ جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر کہیں کسی گھر میں کوئی بزرگ خاندان ہو, وہ اگر مثلا بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب جہاں پر کہ سارے خاندان والے اطراف میں ہوتے ہیں, تو ان سب کی اہل خاندان کی ایک خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ کچھ کریں کہ یہ بچ جائے, کچھ کریں کہ یہ بچ جائے. بعضی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ صدقہ اتارا جائے کہ بلا ٹل جائے. وہ لکھا اسی کو انیس نے نظم کیا کہ ام البنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا, باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے اماں صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا. بھائی حسن حسین ہے زہرا کے دل ربا, روشن کرو جہان میں تم اپنے نام کو, صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام کو. وہ کہتے ہیں یہ سن کے اس ہراس میں سنبھلی وہ بے قرار, لے کر بلائیں بولی چلو میرے گلوزار. بابا با تم نثار ہو, تم پر یہ ماں نثار, اور چلائی بڑھ کے مجمع ماتم میں ایک بار. سیدانیوں رڈاپے کے غم سے پناہ دو, ارے صدقہ اتارنے کو میں آتی ہوں راہ دو. یہ کہہ کے پہنچ گئی امیر المومنین کے پاس, عباس کو ہاتھوں کو اٹھایا, صدقہ کرے کہ امیر المومنین کی آنکھیں کھل گئی. آپ نے کہا ام البنین یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا میں آپ پر صدقہ کر رہی ہوں کہ آپ بچائیں. اور اس کہتے ہیں بولے علی تو ہوش میں ہے نوح گھر نہیں, عباس کے وقار کی تجھ کو خبر نہیں, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں. شبیر کے لیے کوئی ایسی سپر نہیں,
जहरा से रुतबा पूछियो इस नूरे ऐन का, ये करबला में होएगा फिदिया हुसैन का। उम्मुल बनीन को आपने रुका दिया, तो संविधान मोहतरम में कोराम बपा हो गया। वक्त गुजर रहा है। रिवायत में ये कि निस्फ शब का वक्त था कि ऐसे में एक मरतबा एक जर्रा को बुलाया गया जो ख़ानदान अहले बैत से ताल्लुक़ रखता था और वो मुहिब्बान अहले बैत में था। तो एक मरतबा आया और जर्रा ने अपने मुताबिक जो उसका तरीक़ा था उसने तो मुआयना किया, और उसके बाद जैसे मुआयना उसका ख़त्म हुआ तो एक मरतबा उसके सर से अम्मामा फेंक दिया और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला की तरफ मुतवज्जह किया, मौला अब आप वसीयतें फरमा लीजिए। जहर का असर सारे जिस्म में सरायत कर गया है। रिवायत में कि इसी के बाद एक मरतबा इमाम अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन को बुलाया, पहलू में बिठला दिया और लिखा वसीयतें की, असरार इमामत सुपुर्द किए, और लिखा है कि एक एक फ़र्द ख़ानदान को बुलाते थे और हर एक का हाथ इमाम हसन के हाथ में रखते थे। वो कहते थे कि हसन, मैंने इस शख्स को तुम्हारे हवाले किया, तुमको खुदा के हवाले किया। बस हुजूर ये कार्रवाई हो रही थी कि ऐसे में एक मरतबा एक गोशे से किसी बच्चे के बिलबिला के रोने की आवाज़, जैसे वो आवाज़ समय हुमायूनी से टकराई, बेचैन होकर कहने लगे अरे ये तो मेरे अब्बास के रोने की आवाज़ है, क्यों रो रहा है, उसको बुलाया जाए। जनाब अब्बास को पेश किया गया, तो कहने लगे अब्बास क्या है? तो जनाब अब्बास से कहा नहीं जा रहा था। तो आपने हज़रत उम्मुल बनीन से कहा क्यों रो रहा है अब्बास? तो कहा मौला अभी आके अब्बास ने मुझसे भी ये कहा कि क्या बात है कि बाबा ने सबको इमाम हसन के हवाले किया, मुझे किसी के हवाले नहीं किया। तो वो कहता है कि सदमा है कुछ ऐसा कि इफाका नहीं बाबा, इन सब का है आका, मेरा आका नहीं बाबा। तो ये सुनना था कि आपने पुकार के कहा हुसैन इधर आओ। जब इमाम हुसैन आए तो मैंने बड़े उलमा से सुना है कि हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ पर रखा और कहा अब्बास फातिमा की अमानत है, ये अब्बास वक्त पड़े तो अपनी जान को हुसैन पर से कुर्बान कर देना, और फिर ये कि तुम्हारी औलाद को जरूरत पर तो उसको भी कुर्बान कर देना। वो हुजूर यही वजह है कि मकातिल कहते हैं करबला के मैदान में जब हाथ कटे अब्बास के और हुसैन चले, रास्ते में जब हाथ मिले तो हाथों को लेके यही कहते हैं हाथ कहाँ है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा बहुजूर की तमाम है। आखिरी मंजिल है, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। रिवायत में ये लम्हे आखिर मौलाए कायनात जो बेचैन थे, ऐसे मालूम होता है चूँकि इमाम हामिल इल्म गैब होता है, उसकी निगाहों के सामने मुस्तकबिल ऐसे ही होता है जैसे कि हाल होता है। तो ऐसे मालूम होता है कि अमीरुल मोमिनीन इस लम्हे आखिर में अपने सर के जख्म की वजह से नहीं बल्कि करबला की रुदात को देख देख के बेचैन हो रहे थे। ऐसे मालूम होता है जब हुसैन पर नजर पड़ी थी तो शिब्र का कुन खंजर नजर आ रहा था, जब अब्बास पर नजर पड़ी थी तो कटे हुए हाथ नजर आ रहे थे। यही वजह है कि चौथे इमाम जिसका सिन सिर्फ 4 बरस का था, कहा गया अली इब्न हुसैन को पेश किया जाए। जब चौथे इमाम को पेश किया गया तो लिखा है कि बार बार कभी गले को चूम रहे थे, कभी कलाइयों का बोसा दे रहे थे, कभी पिंडियों को प्यार कर रहे थे। इशारा था कि गले में तो पिनाई जाने वाली है, हाथों में कड़ियों पैरों में बेड़ियां पिनाई जाने वाली है। रिवायत में कि सबसे आखिर में जिससे रुखसत हुई अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब थी। बस अरबाब अज़ा एक मरतबा ज़ैनब इधर आओ, शहजादी से चला नहीं जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आई बाप के पहलू में बैठ के कहा ज़ैनब और करीब आ जाओ। जब शहजादी करीब आई यही वसीयत की, कहा कि ज़ैनब तुम माँ की कायम मुकाम हो, अपने भाइयों का ख्याल रखना। और फिर उसके बाद लिखा है कि एक मरतबा आपने आहिस्ता से कहा ज़ैनब और करीब आ जाओ। जब शहजादी बहुत करीब आई तो कहा ज़ैनब अपने बाजुओं से चादर को हटाना।
शहजादी ने चादर हटाई तो बाजुओं का बोसा देने लगे। ज़ैनब ने कहा बाबा ये क्या है? कहा बेटी एक वक्त आएगा कि इन बाजुओं में रस्सी बांधी जाने वाली है, ए बेटी सब्र करना। शहजादी ने कहा बाबा मैं सब्र करूंगी, लेकिन कहा कि बाबा आप भी मुझसे वादा कीजिए कि जब मैं मदद के लिए पुकारूं तो आप आ जाएंगे। अली ने कहा बेटी मैं वादा करता हूँ। बस लिहाजा इसी के साथ अमीरुल मोमिनीन का दम टूटने लगा। तो रिवायत में हज़रत ने अपने आंखों से किबला रोक किया और अंगूठे शहादत को बुलंद किया, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह। ए अली के चाहने वालों, इसी के साथ अली का मन का डल गया। क़यामत बर्पा हो गई। मदीने में रसूलुल्लाह का मज़ार हिलने लगा। बगी से फातिमा चली, हुसैन ने अम्मा में फेंक दिए। मोहम्मद नबिया ने सर पर खाक उड़ाई, अब्बास ने गले में चा किया, ज़ैनब ने सर से चादर फेंक दी, अपने आप को बाबा पे गिराया। अरे मैं सोचता था अब्बास क्या कर रहे थे, तो रिवाज में 12 बरस तक दौड़ते हुए थे इमाम हुसैन के पास। और मौला मैं यतीम बाप के गम में कहती थी रो कर ज़ैनब और कुलसूम। बाप के गम में कहती थी रो कर ज़ैनब और कुलसूम। बाप के गम में कहती थी रो कर ज़ैनब और कुलसूम। बाप के गम में कहती थी रो कर ज़ैनब
کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، سن کے ندائے غیبی ہے مضطر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، در میں خدا کے سجدہ حق میں، خدا کے سجدہ حق میں کربلائی نے کاری لگائی، خدا کے سجدہ حق میں کربلائی نے کاری لگائی، تاکہ خبر نہ روئے کیوں کر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم، آئی سحر 19 کی کیسی، 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 کس نے قیامت ایسی ڈاری، 19 کی کیسی، کس نے قیامت ایسی ڈاری، کانا کنارے کہہ کے یہ دختر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، ایک ہمارے زخم سر کو، ہمارے زخم سر کو، ایک ہمارے زخم سر کو، ہمارے زخم سر کو، دیکھ کے اپنی جان کھوتی ہو، ہمارے زخم سر کو، دیکھ کے اپنی جان کھوتی ہو، دیکھو گی کیسے زخم برادر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، زینب اور کلثوم، آپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم، کرب بلا میں رو نہ
سکوگی کرب و بلا میں رو نہ سکوگی کرب و بلا میں رو نہ سکوگی کرب و بلا میں رو نہ سکوگی بولے علی خود اشک بہا کے بلا میں رو نہ سکوگی بولے علی خود اشک بہا کر بولا اب تم بھی جی بھر کر زینب اور کلثوم باپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم باپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم باپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم کرب و بلا میں رو نہ سکوگی کرب و بلا میں رو نہ سکوگی بولے علی خود اشک بہا کے بلا میں رو نہ سکوگی بولے علی خود اشک بہا کر کر لب اب تم جی بھر کر زینب اور کلثوم باپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم باپ کے غم میں کہتی تھی رو کر زینب اور کلثوم علی 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 سحر خون میں تر وارث قرآن اے وقت 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 سحر خون میں تر وارث قرآن روتی ہے مسجد کوفہ بھی ہے گریاں اے وقت سفر خون میں تر وارث قرآن اے وقت سحر خون میں تر وارث قرآن وقت سحر خون میں تر وارث قرآن کیا زہر میں ڈوبی ہوئی شمشیر چلی ہے جو زخمی ہوا تھا داماد نبی ہے دنیا سے چلا دیکھیے کعبے کا نگہباں اے بات سحر خون میں تر وارث قرآن اے بات سحر خون میں تر وارث قرآن اے بات سحر خون میں تر وارث قرآن اے بات سحر خون میں سر وارث قرآن اے بات سحر خون میں تر وارث قرآن
کیا زہر میں ڈوبی ہوئی شمشیر چلی ہے، جو زخمی ہوا سجدے میں ناماد نبی ہے، دنیا سے چلا دیکھیے کعبے کا نگہباں، اے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، اے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، اے باپ سحر خون، جزاک اللہ، سب بولے بھائی، وارث قرآن، اے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، ہے وقت سحر خون میں تر وارث قرآن، جبریل امی خاک اڑاتے ہوئے آئے، آدم بھی یہی نعرہ سناتے ہوئے آئے، کس کو غم مشکل نہ پکارے گا مسلمان، ہے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، ہے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، جزاک اللہ، ہے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، ہے وقت سحر خون میں تر وارث قرآن، وقت سحر خون میں تر وارث قرآن، ہے وقت سحر خون میں تر وارث قرآن، تو نے بن ملزم یہ ستم کیسا ہے ڈھایا، سجدے میں نمازی کا لہو کیوں ہے بہایا، عباس کو بچپن میں کیا خاک گریباں، ہے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، 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 کعبے کی فصیلوں پہ اداسی گردا ہے، اور قبلہ اول میں بھی کوہرام بپا ہے، سرخود میں ہوں رام جنا نے کیا عریاں، ہے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، 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 حسنین کے سر پہ ہے یتیمی کا اندھیرا، رخصت ہوا صورت کی نگاہوں سے سویرا، زمزم میں تلا تمہیں تو کوثر میں ہے طوفان، اے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن، اے باپ سحر خون میں تر وارث قرآن،
ہے وقت سحر خون میں تر وارث قرآن ہے وقت سحر خون میں تر وارث قرآن یعنی مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا فاطمہ کی بیٹیوں پہ فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل
غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا فاطمہ کی بیٹیوں پہ فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا واسطے دین نبی سجدے میں زخمی جب ہوا شاہ نے پانی کا پارا اپنے قاتل کو دیا ابن ملجم سے کہا جا کام تیرا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا واسطے دین نبی سجدے میں زخمی جب ہوا شاہ نے پانی کا پیالہ اپنے قاتل کو دیا ابن ملجم سے کہا جا کام تیرا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا پردیس میں آباد پہ بربادیاں اٹھ گئی ہے کوفہ میں کونین کی شہزادیاں جب گئے سجدے میں حیدر کامل ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں غازی کا بابا ہو گیا فاطمہ کی بیٹیوں پہ فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا
غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہے عزیز شبیر صابر اور علم اور تاج ہے وقت کا کب شام کا بازار ہے سانی ذرا تمہارا سر بہنا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا